اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے کا ایک عرصہ ایسا نہیں گزرا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا تھا؟ یہ سورۃ دہر کی پہلی آیت ہے۔ قبلہ اللہ تعالی ہمیں متوجہ کرا رہا ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا گزرا جب تم نہیں تھے۔ یہ قول ہندوؤں کا ہے یا قرآن کا؟ قرآن کا۔ یہ رہبانیت کی تعلیم ہے یا قرآن کی؟ اس آیت پہ آپ عمل کر کے دکھائیے۔ انسان پر ایک عرصہ زندگی ایسا گزرا ہے جب یہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا تھا۔ اللہ والوں نے جب اس آیت پہ غور کیا تو اس زمانے میں اتر گئے جب انسان کوئی چیز نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے صوفیاء نے بیان کیا ہے کہ اللہ کا ولی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا طالب علم، اس کو چاہیے کہ اس آیت کو ذہن میں رکھ کر آنکھیں بند کر کے وہ سما قائم کر کے دکھا دے جب ابھی تک کوئی چیز کائنات کی وجود میں نہیں آئی تھی اور میں خود بھی نہیں تھا۔ وہ سما قائم کر کے دکھا دے۔ الفاظ پہ غور کرنا۔ سونا، سوال اٹھا دینا، اعتراض کر دینا آسان ہے، مسلمان بن کے دکھانا، صوفی بن کے دکھانا یہ تبھی نصیب ہوگا کہ کسی صوفی کے پاس جا کے بیٹھو گے۔ تم نے رف عمل دیکھا ہے، بچوں کے پاس بیٹھ کے ذہن بنا لیا ہے۔ بچے غلطیاں کرتے رہتے ہیں، سینئر اور سنجیدہ لوگوں کے پاس جا کر یہ سیکھو۔ کتابوں میں بھی بعض اوقات غلط بات آ جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی علماء سے اجتہادی خطائیں اور تسامحات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو صوفیاء کی کتابوں میں بھی ایسے تفردات ہیں جو ان کی انڈیویجول کوئی بات ہے، لیکن جو صوفیاء کا اجماعی اور جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے بات اس کی لینی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو کسی صاحب دل کے پاس بیاب مجلس اقبال یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند۔ اقبال کی محفل میں آ کے دو چار ساغر پی، یہ ٹینڈ نہیں کراتا لیکن قلندری جانتا ہے۔ دور بیٹھ کے ریمارکس دے دینا، اپنے استاد کے ماتحت لائی لگ آدمی اور مقلد آدمی کی حیثیت سے دوسروں کو تقلیدوں کے تانے دینا اور خود سخت ٹھیٹھ مقلد ہونا، تو یہ تو بات نہ بنی نا۔ اب آنکھ میں آنکھ ڈالنے والے بھی آ جائیں گے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے والے بھی آ جائیں گے علمی طور پر، آپ بڑے پریشان ہو گئے پھر۔ تو اسی ایک آیت پہ جب صوفیاء عمل کرتے ہیں تو باقاعدہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ سما قائم کر کے بیٹھ جاؤ، نفس کی اصلاح ہو جائے گی، اپنی اوقات سمجھ آ جائے کہ میں تو کوئی شے نہیں۔ بھائی ہمیں وسوسے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ خیالات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تکبر کیا ہے؟ کسی پہاڑ کا نام ہے یا کسی خیال کا نام ہے؟ ریاکاری کیا ہے؟ یہ کوئی سمندر ہے یا ایک خیال ہے؟ حسد اور یہ ریاکاری، یہ سب یہ کوئی ہاتھی اونٹ ہیں؟ کوئی سالڈ چیزیں ہیں؟ یہ خیالات ہیں۔ پتہ چلتا ہے گیم ساری خیالات پہ ہے۔ اپنے خیالات کی اصلاح کرنی ہے تو یہ خیال لے آیا جائے، ان خیالات کو نکالا جائے، تو یہ خیال ان خیالات کی نفی کرنے کے لیے بہترین خیال ہے۔ انسان اپنی نفی کر کے بیٹھے۔ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے افلا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس سے پہلے ولم یک شیئا، یہ کوئی چیز نہیں ہوتا تھا، انسان کوئی چیز نہیں ہوتا تھا۔ تو اپنا کوئی چیز نہ ہونا، اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ افلا یذکر، کیا انسان یاد نہیں کرتا؟ اگر آپ کہو نا کہ حل عطا میں تو ہمیں کوئی حکم نہیں ہے کہ اس چیز پہ غور کرو، اس مراقبے میں جاؤ، تو یہ آیت پڑھ لو، افلا یذکر، ہمیں تذکیر کرائی جا رہی ہے، یاد کر وہ وقت جب تو کوئی چیز قابل ذکر نہیں تھا، ہم نے تجھے وجود بخشا، تو اس چیز کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آپ قبلہ بیٹھیے نا، یاد کیجئے، نہیں تو ہمیں تو یاد کرنے دیجئے نا، آپ چھٹی کیجئے، آپ نہیں کرتے تو نہ کیجئے، ہمارا سر کیوں کھاتے ہو؟ حضور کی امت کا کیوں ذہن پریشان کرتے ہو؟ تو ہمیں تو قرآن کہتا ہے یاد کرو، اور تصریح دکھاتا ہوں اور واضح الفاظ دکھاتا ہوں۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، باقاعدہ حکم ہے، چاہیے کہ انسان غور کرے، نظر کرے، go into the depth۔ فَلْيَنْظُرْ کا یہی ترجمہ ہے، کہہ دو یہ غلط ہے، ثابت کرو۔ فَلْيَنْظُرْ کا کیا معنی ہے؟ بس چاہیے کہ انسان غور کرے، اور را کو زیر کے ساتھ حرکت دی گئی، امر تھا، ساکن تھی، تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ،
اے انسان چاہیے تجھے کہ تو غور کرے، انسان کو چاہیے کہ انسان غور کرے. اللہ واجب قرار دے رہا ہے. یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ، یو ول ہیو ٹو پیپ انٹو دی ریالٹی. اس گہرائی کے اندر اترنا ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے، انسان پر لازم ہے. اللہ فرما رہا ہے ہمارا حکم ہے انسان غور کر کہ تو کس چیز سے پیدا ہوا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، انسان اچھلتے ہوئے پانی کی پیداوار ہے جو پشت اور چھاتیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. تو پانی کا ایک قطرہ ہے انسان. قرآن کہتا ہے اس پہ غور کر. مجھے ایک میرے دوست نے کہا کہ اگر تم بیٹھ کے اپنی نفی کرنے میں آسانی اور اپنی اوقات پر نظر رکھنا چاہتے ہو، عاجزی پیدا کرنا چاہتے ہو، تو 24 گھنٹے میں چند منٹ بیٹھ جایا کرو، آنکھیں بند کر کے سوچا کرو میں گندے پانی کا ایک قطرہ ہوں. بیٹھے رہو، پانی کا قطرہ بن کے بیٹھے رہو. ہاں جی اب بتائیے کسی کو کیا دکھڑا دیا جی ہم نے؟ ہم در یار پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ری دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. کیوں تانے دیتے ہو کہ یہ ہندوؤں سے آیا ہے، یہ جوگیوں سے آیا ہے، یہ بدھسٹوں سے آیا ہے، یہ غیر مسلموں سے آیا ہے، یہ مشرق کی چیزیں ہیں؟ نہیں سنا، یہ قرآن کی چیزیں ہیں. جو انسان اپنی اس طریقے سے، کئی اور طریقے ہو سکتے ہیں نفی کرنے کے. اپنے آپ کو مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، اور عاجزی کے راستوں سے روکنا یہی الحاد ہے. ملحد ہمیشہ متکبر ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری اور ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریبا او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم جلا وطن ہو یا ایک مسافر ہو. وعد نفسک فی اہل القبور، اور اپنے آپ کو قبروں والوں میں شمار کرو. اپنے آپ کو قبر میں دیکھو، میں قبر میں پڑا. اب اس حدیث پہ عمل کرنا ہو اور مسلمان آنکھیں بند کر کے سوچے کہ میں قبر میں پڑا ہوں، تو قبلہ آپ کو کیا دکھ ہو گیا؟ فرمان مصطفیٰ ہے. اس فرمان کے پیچھے بہت سی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں. اصل حکم اللہ لیعبدون کی اللہ میں پوشیدہ ہے کہ اپنے ان خیالات کی نفی کرنی ہے، اللہ کی طرف یکسو ہونا ہے. تو آپ کہتے ہو طریقہ تو ہم نے اپنا وضع کیا ہوا، یہ طریقہ تو سارا حکم بھی قرآن میں ہے، طریقہ بھی قرآن میں ہے، وضاحت حدیث میں ہے. کئی بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے نمازوں کے بعد یا مساجد میں یا صبح شام کپڑا منہ پہ ڈال کے چادر لے کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ وہ اصل میں قبر کا مراقبہ کر رہے ہیں، جیسے میں قبر میں پڑا ہوں. تو اپنی نفی کرنے کے لیے یہ سارے طریقہ ہائے کار قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں. اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. ہم نے یہاں تک دیکھا کہ بعض بزرگوں نے باقاعدہ قبر کھود کے اس کے اندر صبح شام بیٹھ کے وقت گزارا ہے. یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے نہیں سیکھا. ہندو تو قبر سے بناتے ہیں، ہندو تو مردہ جلاتے ہیں، یہ ہندوؤں سے ہم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ نہیں سونا. الزام لگاتے ہوئے خدا کا خوف کیجیے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہمارا دکھا ہوا دل بھی وہاں پہنچ جائے گا. یو ول ہیو ٹو ریپلائی. ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا آپ کی الگ غلطی ہے، اور ہم مسکینوں پر طرح طرح کے الزام لگانا آپ کی دوسری غلطی. اپنی اصلاح فرمائیے. آپ کسی اچھے استاد کے پاس نہیں بیٹھے، یہ مان لیجئے وہ خود تھڑکے ہوئے تھے. صرف تفسیر لکھ لینے سے بندہ بہترین امام نہیں بن جاتا. اور تفسیر بھی اپنی بنائی گھڑی بنیادوں پہ لکھی جاتی ہو. اپنے ذاتی ترازو اٹھائے پھرتے ہو. اپنی اصلاح کیجیے.